رات گہری ہو چکی تھی، آسمان خاموش تھا، ہوا بھی جیسے ٹھہر گئی تھی۔ لیکن اس خاموشی کے اندر ایک ایسی رات چھپی تھی جس کی قیمت انسان سمجھ نہیں پاتا۔ وہ رات جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا، جس کا مفہوم ہے وہ رات جو 1000 مہینوں سے بھی بہتر ہے۔ سورہ القدر پارہ 30 آیت 3۔ اور سوچنے کی بات یہ ہے، اگر کسی انسان کو ایسی رات مل جائے جس کی ایک رات کی عبادت 83 سال سے بھی زیادہ عبادت کے برابر ہو جائے، تو کیا وہ انسان اس رات کو یوں ہی سو کر گزار دے گا؟ میرے دوستو، یہ وہی عظیم رات ہے جسے لیلۃ القدر کہا جاتا ہے۔ لیکن کبھی آپ نے سوچا آخر اسے لیلۃ القدر کیوں کہا جاتا ہے؟ علماء فرماتے ہیں اس رات میں پورے سال کے فیصلے لکھے جاتے ہیں، فرشتوں کو سال بھر کے کام سونپے جاتے ہیں۔ تفسیر خازن جلد 4 صفحہ 473۔ اور ایک وجہ یہ بھی بتائی گئی کہ اس رات میں کیے ہوئے نیک اعمال اللہ کی بارگاہ میں بہت قدر پاتے ہیں، اس لیے اسے لیلۃ القدر کہا جاتا ہے۔ تفسیر خازن جلد 4 صفحہ 473۔ اور سنیے، ہمارے پیارے آقا رحمت والے نبی حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک ایسی خوشخبری دی جو دل کو مچلا دیتی ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے مجھ پر دن میں 1000 بار درود شریف پڑھا وہ اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک جنت میں اپنا ٹھکانہ نہ دیکھ لے۔ الترغیب و الترہیب جلد 2 صفحہ 328۔ حدیث 22۔ سوچئے درود شریف کی کیسی عظیم برکت ہے، اور پھر جب رمضان آتا ہے تو اس کے اندر ایک ایسی رات بھی آتی ہے جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو انسان لیلۃ القدر کی رات میں ایمان اور خلوص کے ساتھ عبادت میں کھڑا ہو جائے، نماز پڑھے، اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے چھوٹے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ صحیح بخاری حدیث 2014۔ اب ذرا ٹھہر کر سوچئے، ایک رات اور ثواب 83 سال 4 مہینے سے بھی زیادہ۔ یہ صرف انعام نہیں، یہ تو اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت ہے۔ اور سب سے بڑی بات، یہ عظیم رات صرف اور صرف نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی امت کو دی گئی ہے۔ پہلی امتوں کو یہ نعمت نہیں ملی۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، جس کا مفہوم ہے، ہم نے قرآن کو شب قدر میں اتارا، اور تم کیا جانو شب قدر کیا ہے؟ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس رات فرشتے اترتے ہیں اور جبریل امین بھی اترتے ہیں اپنے رب کے حکم سے ہر کام کے لیے، اور یہ رات سراسر سلامتی ہے صبح ہونے تک۔ سورہ القدر پارہ 30 آیت 1 تا 5۔ لیکن یہ عظیم رات ملنے کے پیچھے ایک عجیب وجہ بھی ہے، ایک ایسی کہانی جسے سن کر صحابہ اکرام بھی حیران رہ گئے تھے۔ ایک آدمی جس نے 1000 مہینے لگاتار عبادت کی تھی، اور جب صحابہ نے اس کا حال سنا تو ان کے دل میں ایک گہری چاہت پیدا ہوئی، اور پھر ایک سوال اٹھ کھڑا ہوا۔ یہی سوال لیلۃ القدر کے راز کا کارن بنا، اور اب اس کہانی کی شروعات ہوتی ہے۔ رات کا منظر سوچئے، ایک ایسا بندہ جو ہر رات اللہ کی عبادت میں کھڑا رہتا اور دن ہوتے ہی اللہ کی راہ میں جہاد میں مشغول ہو جاتا۔ یہ سلسلہ ایک دن یا ایک سال نہیں، بلکہ پورے 1000 مہینوں تک چلتا رہا۔ حضرت سیدنا امام مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، بنی اسرائیل میں ایک ایسا شخص تھا جو ساری رات اللہ کی عبادت کرتا اور دن بھر اللہ کی راہ میں جہاد کرتا، اور اسی طرح اس نے 1000 مہینے گزار دیے۔ تب اللہ تعالیٰ نے یہ مبارک آیت نازل فرمائی، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یعنی شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ شب قدر کی ایک رات میں اللہ کی عبادت کرنا اس عابد کی 1000 مہینوں کی عبادت سے بھی بہتر ہے۔ تفسیر تبری جلد 24 صفحہ 533۔ جب صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم نے یہ واقعہ سنا تو ان کے دلوں میں
ایک عجیب سی حسرت پیدا ہوئی۔ انہوں نے سوچا ہماری عمر تو بہت کم ہے اور جو عمر ملتی ہے اس کا بھی ایک حصہ نیند میں گزر جاتا ہے۔ کچھ وقت روزی کمانے میں چلا جاتا ہے اور کچھ وقت دنیا کے کاموں میں۔ پھر ہم حضرت شامون رحمۃ اللہ علیہ کی طرح اتنی لمبی عبادت کیسے کر سکتے ہیں؟ یہ سوچ کر صحابہ اکرام نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، ہماری عمر تو بہت کم ہے، ہم حضرت شامون رحمۃ اللہ علیہ جتنی عبادت کیسے کر سکتے ہیں؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ بنی اسرائیل عبادت میں ہم سے آگے نکل جائے۔ جب رحمت والے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یہ سنا تو آپ کو اپنی امت کی فکر ہوئی۔ اسی وقت آسمان سے اللہ کا پیغام اترا۔ حضرت جبریل امین علیہ السلام نازل ہوئے اور ساتھ لائے سورہ قدر۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بڑی تسلی تھی۔ بتایا گیا، اے میرے پیارے حبیب، آپ غمگین نہ ہوں، ہم نے آپ کی امت کو ہر سال ایک ایسی رات عطا کی ہے کہ اگر وہ اس رات میں عبادت کریں تو انہیں 1000 مہینوں سے بھی زیادہ عبادت کا ثواب ملے گا۔ یہی وہ رات ہے لیلۃ القدر۔ تفسیر عجیزی جلد 3 صفحہ 257۔ لیکن جس بزرگ کی وجہ سے یہ عظیم رات ہماری امت کو ملی، ان کی اپنی زندگی میں ایک عجیب امتحان بھی آیا تھا، ایک ایسا امتحان جسے سن کر دل کانپ اٹھتا ہے۔ یہ وہی بزرگ تھے حضرت شمعون رحمۃ اللہ علیہ۔ وہ اتنے طاقتور تھے کہ لوہے کی بھاری جنزیریں ہاتھوں سے توڑ دیتے تھے۔ دشمن ان سے ڈرتے تھے، ان پر کوئی چال کام نہیں کرتی تھی۔ لیکن دشمنوں نے ایک ایسی چال چلی جو بہت خطرناک تھی۔ انہوں نے سوچا اگر سامنے سے جیت نہیں سکتے تو دھوکے سے جیتیں گے، اور پھر انہوں نے نظر ڈالی ایک ایسے انسان پر جس سے حضرت شمعون کو سب سے زیادہ بھروسہ تھا، ان کی اپنی بیوی۔ اور یہیں سے کہانی ایک ایسے موڑ پر پہنچتی ہے جہاں انسان سوچ میں پڑ جاتا ہے، کیا واقعی کوئی اپنے ہی گھر میں دھوکہ کھا سکتا ہے؟ اور آگے جو ہوا وہ سن کر دل دہل جاتا ہے۔ دشمن پریشان تھے، حضرت شمعون رحمۃ اللہ علیہ ہر میدان میں ان پر بھاری پڑتے تھے۔ نہ زنجیریں انہیں روک پاتی تھی، نہ ہتھیار۔ کتنی ہی بار انہیں پکڑنے کی کوشش ہوئی، لیکن ہر بار وہ آزاد ہو جاتے۔ آخر دشمنوں نے ایک خطرناک فیصلہ کیا۔ انہوں نے کہا، سیدھے مقابلے سے یہ آدمی نہیں ہارے گا، اسے ہرانے کے لیے اس کے گھر کے اندر سے راستہ ڈھونڈنا ہوگا۔ پھر انہوں نے مال اور دولت کا لالچ دیا، اور یہ لالچ دیا گیا حضرت شمعون رحمۃ اللہ علیہ کی اپنی بیوی کو۔ دنیا کی محبت کئی بار انسان کی آنکھوں کو اندھا کر دیتی ہے۔ وہی ہوا، اس عورت نے دشمنوں کی بات مان لی۔ ایک رات چاروں طرف گہری خاموشی تھی۔ حضرت شمعون رحمۃ اللہ علیہ سو رہے تھے۔ بیوی نے موقع دیکھا اور مضبوط رسیوں سے انہیں باندھ دیا، پھر دشمنوں کو خبر بھیج دی۔ لیکن جیسے ہی حضرت شمعون رحمۃ اللہ علیہ کی آنکھ کھلی، انہوں نے ہلکی سی حرکت کی اور دیکھتے ہی دیکھتے رسیاں ٹوٹ گئیں، وہ آزاد ہو گئے۔ انہوں نے اپنی بیوی سے پوچھا، مجھے کس نے باندھا تھا؟ عورت نے جھوٹ بولا۔ اس نے کہا، میں تو بس آپ کی طاقت دیکھنا چاہتی تھی۔ حضرت شمعون رحمۃ اللہ علیہ خاموش ہو گئے۔ معاملہ وہیں ختم ہو گیا، لیکن دنیا کی محبت اس عورت کے دل میں بیٹھ چکی تھی۔ وہ پھر موقع کی تلاش میں رہنے لگی۔ کچھ دن بعد ایک اور رات آئی، پھر وہی خاموشی، پھر وہی سناٹا، اور پھر جب نیند گہری ہوئی تو اس عورت نے اس بار لوہے کی بھاری جنزیروں سے انہیں باندھ دیا۔ صبح جب حضرت شمعون رحمۃ اللہ علیہ جاگے، انہوں نے زور لگایا اور لوہے کی زنجیریں بھی ٹوٹ کر بکھر گئیں۔ ایک بار پھر وہ آزاد ہو گئے۔ عورت گھبرا گئی، لیکن پھر وہی چالاکی، وہی جھوٹ۔ اس نے پھر کہا، میں تو بس آپ کی طاقت کا اندازہ کرنا چاہتی تھی۔ حضرت شمعون رحمۃ اللہ علیہ نے اس بار ایک بات کہہ دی، ایک ایسا راز جسے شاید انہیں بتانا نہیں چاہیے تھا۔ انہوں نے کہا، اللہ تعالیٰ کا مجھ پر بڑا کرم ہے
کہ دنیا کی کوئی چیز مجھ پر اثر نہیں کر سکتی، لیکن ایک چیز ہے جو مجھے کمزور کر سکتی ہے، اور وہ ہے میرے سر کے بال۔ بس یہی وہ بات تھی جسے سننے کے بعد وہ عورت انتظار کر رہی تھی۔ اس نے سب سمجھ لیا اور پھر اس نے وہ کام کیا جسے سن کر دل کانپ اٹھتا ہے۔ ایک رات جب حضرت شمعون رحمۃ اللہ علیہ سو رہے تھے، اس عورت نے ان کے لمبے بالوں کو زمین تک پھیلے ہوئے گیسوؤں کو مضبوطی سے باندھ دیا۔ اس بار جب آنکھ کھلی تو حضرت شمعون رحمۃ اللہ علیہ بہت کوشش کرتے رہے لیکن آزاد نہ ہو سکے، اور پھر وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ اس عورت نے اپنے ہی نیک اور پرہیزگار شوہر کو دشمنوں کے حوالے کر دیا، اور اب ظلم کا ایک ایسا منظر شروع ہونے والا تھا جسے سن کر روح کانپ جاتی ہے۔ اب حضرت شمعون رحمۃ اللہ علیہ دشمنوں کے ہاتھوں میں تھے۔ دشمن خوش تھے۔ جس آدمی سے وہ سالوں سے ڈرتے تھے آج وہ ان کے سامنے بندھا ہوا کھڑا تھا۔ انہوں نے انہیں ایک مضبوط کھمبے سے باندھ دیا اور پھر ظلم شروع ہوا، اتنا سخت ظلم کہ سننے والے کا دل کانپ جائے۔ ان ظالموں نے حضرت شمعون رحمۃ اللہ علیہ کے ہونٹ کاٹ دیے، ان کے کان کاٹ دیے۔ چاروں طرف ظلم کا اندھیرا تھا، لیکن اس حالت میں بھی وہ نیک بندہ ٹوٹا نہیں، نہ شکایت کی نہ ہمت ہاری۔ انہوں نے اپنا سر اٹھایا اور اپنے رب کی بارگاہ میں دعا کی، اے میرے رب، تو مجھے طاقت دے، ان بندھنوں کو توڑنے کی قوت دے اور ان ظالموں سے مجھے نجات دے دے۔ بس دعا ختم ہوئی تھی کہ اللہ کی مدد آ پہنچی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے اس نیک بندے کو طاقت دے دی۔ حضرت شمعون رحمۃ اللہ علیہ ہلے اور دیکھتے ہی دیکھتے ساری زنجیریں ٹوٹ گئیں۔ دشمن گھبرا گئے، لیکن ابھی اور بھی کچھ ہونا باقی تھا۔ حضرت شمعون رحمۃ اللہ علیہ نے اس کھمبے کو زور سے ہلایا جس سے چھت ٹکی ہوئی تھی۔ جیسے ہی کھمبا ہلا، پوری چھت دشمنوں پر گر پڑی، اور وہی لوگ جو ظلم کر رہے تھے اسی ملبے کے نیچے دب کر ختم ہو گئے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے اس نیک بندے کو نجات دے دی۔ مکاشفۃ القلوب صفحہ 306۔ سوچئے میرے دوستو، کیسی عظیم عبادت تھی حضرت شمعون رحمۃ اللہ علیہ کی۔ 1000 مہینے، رات بھر عبادت، دن بھر روزہ، اور پھر جہاد۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی امت کو ایک ایسی رات دی ہے جو 1000 مہینوں سے بھی بہتر ہے، لیلۃ القدر۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے، اتنا بڑا انعام ملنے کے بعد بھی ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو اس رات کی قدر کرتے ہیں۔ ہر سال یہ رات آتی ہے، رحمتیں برستی ہیں، فرشتے اترتے ہیں، لیکن کئی لوگ اس رات کو بھی غفلت میں گزار دیتے ہیں، نیند میں، موبائل میں، یا بیکار باتوں میں۔ حالانکہ یہ وہ رات ہے جس کے ہر لمحے میں سلامتی ہے۔ علماء فرماتے ہیں یہ مبارک رات ہر طرح کی سلامتی کی رات ہے۔ اس رات میں سانپ، بچھو اور آفتوں سے بھی حفاظت رہتی ہے، اور شیاطین سے بھی محفوظ رہتی ہے۔ یعنی یہ رات شروع سے آخر تک سلامتی ہی سلامتی ہے۔ ذرا اس رات کا منظر سوچئے، رمضان کی ایک گہری رات، چاروں طرف خاموشی، آسمان ستاروں سے بھرا ہوا، اور اسی وقت آسمان سے ایک عظیم منظر شروع ہوتا ہے۔ حکم الہی سے حضرت جبریل علیہ السلام فرشتوں کی ایک بہت بڑی جماعت کے ساتھ زمین پر نازل ہوتے ہیں۔ ان کے ہاتھوں میں ایک سبز جھنڈا ہوتا ہے، اور وہ جھنڈا کعبہ معظمہ پر لہرا دیا جاتا ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ ان فرشتوں کی تعداد اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ زمین کی کنکریوں سے بھی زیادہ ہوتی ہے۔ پھر حضرت جبریل علیہ السلام اپنے بازو کھولتے ہیں۔ آپ کے 100 بازو ہیں، لیکن اس رات ان میں سے 2 بازو کھولے جاتے ہیں، اور وہ بازو مشرق سے مغرب تک پھیل جاتے ہیں۔ پھر حضرت جبریل علیہ السلام فرشتوں سے فرماتے ہیں، آج کی رات جو مسلمان نماز میں کھڑا ہے، جو اللہ کا ذکر کر رہا ہے، جو دعا میں مشغول ہے، ان سب کے پاس جاؤ، انہیں سلام کرو، ان سے مصافحہ کرو، اور ان کی دعاؤں پر آمین کہو۔ پھر پوری رات فرشتے زمین پر پھیل جاتے ہیں، جہاں کوئی بندہ
اللہ کی عبادت میں مشغول ملتا ہے، فرشتے اس کے پاس جاتے ہیں، اس سے مصافحہ کرتے ہیں اور اس کی دعا پر آمین کہتے ہیں۔ یہ سلسلہ صبح ہونے تک چلتا رہتا ہے۔ پھر جب فجر کا وقت قریب آتا ہے، حضرت جبریل علیہ السلام فرشتوں کو واپسی کا حکم دیتے ہیں۔ تب فرشتے عرض کرتے ہیں، اے جبریل، اللہ تعالیٰ نے امت محمدی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ حضرت جبریل علیہ السلام فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے آج کی رات اپنی خاص نظر کرم فرمائی ہے اور 4 طرح کے لوگوں کے سوا سب کو معاف فرما دیا ہے۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، وہ 4 لوگ کون ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پہلا وہ انسان جو شراب کا عادی ہو، دوسرا وہ جو ماں باپ کی نافرمانی کرتا ہو، تیسرا وہ جو رشتہ داروں سے ناتا توڑ دے، اور چوتھا وہ انسان جو دل میں دشمنی رکھتا ہو اور مسلمانوں سے تعلق توڑ کر بیٹھا ہو۔ شعب الایمان جلد 3 صفحہ 336، حدیث 3695۔ ذرا سوچئے، اگر دل میں نفرت ہو، اگر جھگڑے ہوں، اگر رشتے ٹوٹے ہوئے ہوں، تو یہ سب چیزیں اللہ کی رحمت کو روک دیتی ہیں۔ ایک دن نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم باہر تشریف لائے۔ آپ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم کو بتانے والے تھے کہ شب قدر کس رات میں ہے، لیکن اسی وقت 2 مسلمان آپس میں جھگڑ رہے تھے۔ جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یہ دیکھا تو آپ نے فرمایا، میں تمہیں شب قدر کی رات بتانے آیا تھا، لیکن فلاں اور فلاں آدمی آپس میں جھگڑ پڑے، اس وجہ سے اس کا طے ہونا اٹھا لیا گیا۔ اب تم اسے رمضان کے آخری 10 دنوں کی طاق راتوں میں تلاش کرو، یعنی 21ویں رات، 23ویں رات، 25ویں رات، 27ویں رات یا 29ویں رات۔ صحیح بخاری حدیث 2023۔ لیکن صرف ایک جھگڑے کی وجہ سے اتنی بڑی نعمت کا پکا علم اٹھا لیا گیا، اور یہی وجہ ہے کہ مسلمانوں کا آپس میں جھگڑنا بہت بڑا نقصان ہے۔ لیکن افسوس، آج حالت کیا ہو گئی ہے؟ بھائی بھائی سے لڑ رہا ہے، چھوٹی سی بات پر گالی، پھر ہاتھا پائی، اور کبھی کبھی خون تک ہو جاتا ہے۔ حالانکہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مومنوں کی مثال ایک جسم کی طرح ہے، اگر جسم کا ایک حصہ دکھتا ہے تو پورا جسم اس کا درد محسوس کرتا ہے۔ صحیح بخاری حدیث 6011۔ لیکن آج ہم اس جسم کی طرح نہیں رہے، اور یہی وجہ ہے کہ رحمتیں بھی کم ہو گئی ہیں۔ اب سوال یہ ہے، آخر شب قدر کو چھپا کر کیوں رکھا گیا؟ یہ بھی ایک بڑی حکمت ہے، اور جب یہ راز کھلتا ہے تو انسان سوچ میں پڑ جاتا ہے۔ اب ایک اہم سوال پیدا ہوتا ہے، اگر شب قدر اتنی بڑی نعمت ہے تو پھر کیوں اسے چھپا دیا گیا؟ علماء اکرام رحمۃ اللہ تعالی علیہم فرماتے ہیں، اس میں بڑی حکمتیں چھپی ہوئی ہیں۔ سوچئے، اگر لوگوں کو پکا پتہ چل جاتا کہ شب قدر بس ایک ہی رات ہے، تو بہت سے لوگ صرف اسی رات میں عبادت کرتے اور باقی راتیں غفلت میں گزر جاتی۔ لیکن جب یہ رات پوشیدہ رکھی گئی تو اب بندہ ہر رات امید رکھتا ہے، شاید آج کی رات شب قدر ہو۔ یہ امید انسان کو ہر رات عبادت کی طرف کھینچتی ہے۔ علماء یہ بھی فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے دنیا میں کچھ چیزیں پوشیدہ رکھی ہیں، جیسے اللہ کی رضا نیکیوں میں چھپی ہے، اس لیے کوئی بھی نیک کام چھوٹا سمجھ کر نہیں چھوڑنا چاہیے۔ کون جانے کون سا چھوٹا سا نیک کام اللہ کو پسند آ جائے اور اسی کی وجہ سے مغفرت ہو جائے۔ اسی طرح اللہ کی ناراضی گناہوں میں چھپی ہے، اس لیے کسی گناہ کو چھوٹا سمجھ کر نہیں کرنا چاہیے، اور اسی طرح اللہ کے کچھ دوست یعنی اولیاء لوگوں میں چھپے ہوتے ہیں، اس لیے ہر مسلمان کی عزت کرنی چاہیے۔ کون جانے وہی انسان اللہ کا ولی ہو۔ اور اسی طرح شب قدر کو بھی پوشیدہ رکھا گیا ہے تاکہ مسلمان رمضان کی رات عبادت کی کوشش کریں۔ اخلاق الصالحین صفحہ 56، تفسیر کبیر جلد 11 صفحہ 29۔
شب قدر کی کچھ نشانیاں بھی بتائی گئی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، یہ رات صاف اور روشن ہوتی، نہ بہت گرمی ہوتی نہ بہت سردی، رات بہت سکون اور اطمینان والی ہوتی ہے، اور صبح جب سورج نکلتا ہے تو اس کی تیز کرنیں نہیں ہوتی، سورج ایسا نکلتا ہے جیسے 14ویں کا چاند۔ مسند احمد حدیث 22,776۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے، ہر انسان ان نشانیوں کو دیکھ نہیں پاتا۔ علماء فرماتے ہیں ان میں سے بہت سی چیزیں اللہ جن لوگوں کو چاہتا ہے انہی کو دکھاتا ہے، جنہیں دل کی روشنی ملتی ہے، جو گناہوں سے دور رہتے ہیں۔ گناہوں میں ڈوبا ہوا انسان ان رازوں کو کیسے دیکھے گا؟ اب سنیے ایک عجیب واقعہ۔ حضرت عثمان بن ابی العاص رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک غلام تھا، وہ سمندر میں کشتی چلانے کا کام کرتا تھا۔ ایک دن اس نے اپنے آقا سے عرض کیا، اے میرے آقا، میں کافی عرصے سے سمندر میں سفر کر رہا ہوں، لیکن میں نے ایک عجیب بات دیکھی ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا، کیا بات؟ غلام نے کہا، ہر سال ایک ایسی رات آتی ہے جس میں سمندر کا پانی میٹھا ہو جاتا ہے۔ یہ سن کر حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اچھا، اس سال دھیان رکھنا، جب بھی سمندر کا پانی میٹھا ہو جائے تو مجھے خبر دینا۔ پھر رمضان آیا، راتیں گزرتی رہیں، اور پھر رمضان کی 27ویں رات آئی۔ غلام آیا اور عرض کیا، اے میرے آقا، آج سمندر کا پانی میٹھا ہو گیا ہے۔ تفسیر عزیزی جلد 3 صفحہ 258۔ علماء فرماتے ہیں یہ بھی شب قدر کی برکتوں میں سے تھا، لیکن سب سے ضروری بات یہ ہے کہ ہم اس رات کو کیسے پائیں، کون سا عمل کریں، کیا پڑھیں، اور وہ دعا کون سی ہے جو خود نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے سکھائی۔ یہی وہ دعا ہے جو اس رات کی اصلی دولت ہے، اور اب اس دعا کا ذکر آتا ہے۔ ایک دن ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک سوال کیا۔ انہوں نے ادب سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اگر مجھے پتہ چل جائے کہ یہ شب قدر کی رات ہے تو میں کیا دعا پڑھوں؟ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ دعا پڑھو، اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فاعف عنی، یعنی اے اللہ تو بہت معاف کرنے والا ہے، تو معافی کو پسند کرتا ہے، اس لیے مجھے بھی معاف کر دے۔ جامع ترمذی حدیث 3524۔ سوچئے یہ کیسی پیاری دعا ہے، نہ لمبی نہ مشکل، بس اپنے گناہوں کی معافی مانگ لو۔ اگر کوئی انسان سچے دل سے یہ دعا پڑھ لے تو امید ہے اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دے۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں کم سے کم رمضان کی ہر رات یہ دعا ضرور پڑھنی چاہیے۔ کون جانتا ہے شاید وہی رات شب قدر ہو، اور اگر 27ویں رات آ جائے تو اس دعا کو بار بار پڑھنا چاہیے۔ لیکن صرف دعا ہی نہیں، عبادت بھی ضروری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ دیکھیے، جب رمضان کے آخری 10 دن آتے تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم عبادت میں اور زیادہ لگ جاتے، راتیں جاگتے، نماز پڑھتے، اور اپنے گھر والوں کو بھی جگا دیتے تاکہ کوئی بھی اس عظیم رات سے محروم نہ رہ جائے۔ سنن ابن ماجہ حدیث 1768۔ بزرگان دین رحمۃ اللہ تعالی علیہم بھی اس رات کا خاص اہتمام کرتے تھے۔ کچھ بزرگ آخری 10 راتوں میں ہر رات 2 رکعت نفل شب قدر کی نیت سے پڑھتے تھے۔ کچھ بزرگ ہر رات قرآن کی کچھ آیتیں پڑھتے تھے تاکہ اگر وہی رات شب قدر ہو تو اس کا ثواب مل جائے۔ اور سنیے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور بڑی خوشخبری دی۔ آپ نے فرمایا، جو انسان عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھے تو اسے آدھی رات کی عبادت کا ثواب ملتا ہے، اور جو فجر کی نماز جماعت سے پڑھے تو اسے پوری رات کی عبادت کا ثواب ملتا ہے۔ صحیح مسلم حدیث 656۔ سوچئے اگر کسی انسان کو شب قدر کی رات عشاء اور فجر کی نماز جماعت سے مل جائے تو وہ بھی پوری رات کی عبادت کا ثواب پا سکتا ہے۔ کتنا آسان راستہ ہے، لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ رات
بہت بڑی رحمت ہے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمہارے پاس رمضان کا مہینہ آیا ہے، اس میں ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ جو انسان اس رات کی بھلائی سے محروم رہ گیا وہ تمام بھلائی سے محروم رہ گیا، اور اس رات کی بھلائی سے محروم وہی رہتا ہے جو سچ میں بدنصیب ہوتا ہے۔ سنن ابن ماجہ حدیث 1644۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے، ہر سال وہ رات آتی ہے، فرشتے اترتے ہیں، رحمت برستی ہے، دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور پھر صبح ہو جاتی ہے۔ لیکن سوال یہ ہے، کیا ہم نے کبھی اس رات کی قدر کی؟ کیا ہم نے کبھی اس رات کو سچ میں اللہ کے لیے جیا، یا پھر ہم نے بھی اسے بس ایک اور رات سمجھ کر گزار دیا؟ کیونکہ شب قدر صرف ایک رات نہیں، یہ ایک موقع ہے گناہوں سے نکلنے کا، زندگی بدلنے کا، اور اپنے رب کے قریب ہو جانے کا۔ اللہ تعالیٰ اپنے پیارے حبیب حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہم سب کو لیلۃ القدر کی برکتیں نصیب فرمائے، اور ہمیں اپنی سچی عبادت کی توفیق دے۔ آمین یا رب العالمین۔